الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی سارے مسلمان عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مالی قربانی کی تیاری کرنے لگتے ہیں، مگر اکثر مسلمان قربانی کی حقیقت و حکمت سے باخبر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ قربانی کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی نظر کریں گے تاکہ انہیں سن کر مسلمان قربانی کی حقیقت و حکمت سے آشنا ہو اور ہم میں قربانی کا جذبہ مزید پختہ ہو جائے۔ جی، میرا نام شیخ عبدالستار ہے اور آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے کہ قربانی کیا ہے۔ ہم اسی سے متعلق ہماری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کے بہت ہی اچھے مہمان، جو ایک اچھے عالم بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے، ان کا نام شیخ محمد ظفر عالم ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج بہت ہی مشکل سے الحمدللہ آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ آج جیسے کہ موضوع ہے ہمارا کہ قربانی کیا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ فجر ہے جس کی شروع کی آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کیا ان آیتوں میں انہی 10 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اس آیت سے بعض ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پر بعض راوی نے روایت ہے، اس سے مراد یہ عشرہ، یہ 10 رات 10 دن، کیونکہ آگے طاق اور جفت کا ذکر ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 دن، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 10ویں ذی الحجہ تک۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ 10 رات سے یا 10 دن سے جو مراد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ 10 دن جو آپ کو 30 دن دیا گیا تھا، پھر 10 دن آپ کو بڑھایا گیا تھا، تو بہت ممکن ہے کہ یہ 10 دن دراصل یہی ذی الحجہ کی 10 دن کو مراد ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ 10 دن بہت محبوب ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن شب قدر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اس کی عبادت میں۔ گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال کوئی فضیلت اس کی موجود ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے جو مفسرین ہیں اس کی رائے ہے کہ 10 رات سے مراد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ قربانی کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ کو تھوڑا سرسری طور پر بتا دیں گے۔ دراصل امت اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہم اصل میں ملت ابراہیم پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سارے ان کے جو اپنے طریقے تھے، اس سارے طریقوں قیامت تک کے لیے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے عبادت کی شکل میں قائم کیا۔ اب دیکھیں، نماز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کیا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آپ کا جو قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، آپ کا قربانی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی یادگار ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ مل اضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فقط اتنا جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ قرآن پاک میں کسی بھی نبی کو باپ کے نام سے نہیں پکارا گیا سوائے حضرت ابراہیم۔ تو باپ انسان کی فطری طور پہ آدمی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، اور یہی بیٹے کی اور باپ کی جو رشتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے آپ کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں، اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول کہتے ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب آپ قیامت تک سارے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب یہ باپ جب جب بھی آپ سے قربانی مانگے گا تو آپ کو اپنے جان، مال، وقت، یہاں تک کہ اپنی عبادت، اپنا سب کچھ جب بھی وہ مانگے گا آپ کو دینا پڑے گا، تو ہی ایک فرما بردار آپ بیٹے کہلائیں گے۔ اور اس کی پہلی مثال ان کے پہلے بیٹے سے قیامت تک کے لیے نشاندہی کے طور پہ اور اس عبرت کے طور پہ یا نصیحت کے طور پہ یا سیمپل کے طور پہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو دے دیا گیا۔ لہٰذا ہر سال اس بات کو دہرائی جاتی ہے، صرف دہرائی نہیں جاتی، عالمی سطح پہ تمام انسانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جگہ پہ لے جا کر کے دکھایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو یہ مقام ابراہیم ہے، دیکھو یہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔
शैतान पे कंकरी मारते हो, देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। मिना जाते हो, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। सफ़ा मरवा की सही करते हो, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। गोया आपके ऊपर वो नक्श छोड़ा जाता है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उनका नक्श है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है। कुरान बार बार जब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करता है तो दो जुमले याद करता है। वो कहता है कि वो माँ काना मिनल मुशरिकीन, वो शिर्क नहीं करते। दूसरा हनीफा मुस्लिमा, वो एक खुदा को मानने वाला मुसलमान था। कुरान बार बार उनको पुकारता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तौहीद जो क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए लाजमी है कि ऐसा तौहीद हो जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आप तारीफ पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे खुदा से ताल्लुक कैसा है आपको समझ में आएगा। पहला ताल्लुक उनका ताल्लुक पहला ये है कि जब उनको जलाने के लिए मुल्क के तमाम बादशाह, तमाम ताकतवर लोग, खुद उनके अपने ख़ानदान के लोग, उनके यहाँ तक कि उसके बाप, उसकी फैमिली के लोग उनको तैयार हुए और एक जश्न की शक्ल बनाया। ये बंदा से झगड़ा क्या था? सिर्फ एक खुदा की दावत जो लोगों को पसंद नहीं है। अब उस खुदा के बंदे के साथ ताल्लुक देख लीजिए कि हज़रत जिब्रील इस्लाम पहुंच गए कि अगर आप कहें तो इस आग को हम बुझा देते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या अल्लाह ताला मुझे नहीं देख रहा? तो कहा कि हाँ बिल्कुल देख रहा था। फिर मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। और फिर क्या हुआ? फौरन आवाज आई, या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तो इब्राहिम पे तो ठंडी भी हो जाए और सलामती, ठंडी नहीं वो बर्फ से बर्फीली बनने मत जाना, आराम दे, तकलीफ दे होने वाली, तकलीफ न देने वाली चीज बन जाए, आराम दे। अब अंदाजा लगाइए जब बंदा खुदा से जुड़ता है तो फिर खुदा कभी किसी को ज़ाया नहीं करता। ये वजह है कि कुरान ने बार बार कहा है कि जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। यहाँ अल्लाह का दोस्त का मतलब हम लोगों ने वली का तस्वुर ये नहीं है। जो शख्स अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर उस पर कोई खौफ नहीं है, कोई रंज नहीं होगा। जब कुरान ने बार बार ऐलान किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक तरफ फिरौन का लश्कर, एक तरफ समंदर, लोगों ने कहा है मूसा आप तो हम पकड़े गए। क्या कहा? नहीं, इन्ना रब्बी इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, सयहदीन, वो मुझे रास्ता बताएगा। क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों के हर मुश्किल हालात में या हर खुशी में या हर तकाजे पे आपको साबित करना है कि आप इब्राहिम की औलाद हैं और यही कुर्बानी है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बाप बेटे की कुर्बानी, बेटा तैयार है, बाप ने बात है कनजुर माजा तरा, जो आप देख रहे हैं कुरान ने उनकी इस बात को रिकॉर्ड में लाया, और आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, हम इस पे मुस्तकिल कायम रहेंगे। अब ये बाप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए बेटे को भी पता है